الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاء اللہ تعالی۔ تزکیۃ جمیع ما یقبل التزکیۃ من الحیوان المحرم اکلہ یکون بالذبح۔ تزکیۃ جمیع تمام ان حیوانات کا تزکیہ کہ ما یقبل التزکیہ جو تزکیہ کو قبول کرتے ہیں، ان حیوانات میں سے کہ المحرم اکلہ کہ جن حیوانات کا کھانا کیا ہے حرام ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ مسئلہ میں یہ بیان کیا تھا کہ زمین کے اندر رہنے والے جتنے حشرات ہیں اور اس کے علاوہ جو نجس العین جانور ہیں ان کا تزکیہ نہیں ہو سکتا، باقی سب کا کیا ہو سکتا ہے۔ تو پھر اگر تزکیہ ہو سکتا ہے تو وہ کیسے ہوگا ان سب کا؟ کہتے ہیں کہ تزکیۃ جمیع ما یقبل التزکیہ من الحیوان المحرم اکلہ یکون بالذبح، کہ تمام ان جانوروں کا تزکیہ کہ جو تزکیہ کو قبول کرتے ہیں، اور من الحیوان المحرم اکلہ اور ان حیوانات میں سے ہیں کہ جن کا کھانا حرام ہے، ان کا تزکیہ کیسے ہوگا؟ یکون بالذبح، ذبح کرنے کے ذریعے سے ہوگا، مع الشروط المعتبرۃ فی ذبح الحیوان المحلل، جبکہ یہاں پہ وہی شروط معتبر ہیں کہ جو حیوان محلل کے اندر کیا ہے پائے جانا ضروری ہیں۔ یعنی کسی بھی حلال جانور کو ذبح کرنے کے لیے جو شروط ضروری ہوتی ہیں وہی ساری کی ساری شروط جو ہے وہ اس حرام جانور کو جب ذبح کر رہے ہیں تو اس کے اندر کیا پایا جانا ضروری ہے۔ یعنی کوئی بندر کو ذبح کر رہا ہے یا شیر وغیرہ کو یا اس طریقے سے، تو وہاں پر بھی ساری شروط کیا پایا جانا ضروری ہے۔ وَقَضَى بِالْاِسْتِعَاذِ بِالسِّلَاحِ فی خصوص الممتنع منہا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ استعاذ بالسلاح جو اسلحے کے ذریعے سے شکار کرنا ہے اس کے ذریعے سے بھی کیا تزکیہ ہو سکتا ہے۔ یعنی تزکیۃ جمیع یکون بالذبح وَقَضَى بِالْاِسْتِعَاذِ یعنی یکون بالاستعاذ، کہ ان کا تزکیہ کیسے ہوگا؟ ایک ذبح کا آپشن ہو گیا، اب شیر میں تو جو ہے وہ ذبح کا آپشن نہیں چل سکتا، تو وہاں پہ کون سا آپشن چلے گا؟ بالاستعاذ بالسلاح، کہ آپ اسلحے کے ذریعے سے کیا کریں؟ شکار کریں۔ کس میں؟ فی خصوص الممتنع منہا، ان جانوروں میں سے یعنی حرام جانوروں میں سے، حرام گوشت جانوروں میں سے جو خصوصی طور پہ کیا ہو جی ممتنع ہو، جو قابو میں نہ آ رہا ہو اور سرکش ہو، تو ان کے لیے جو ہے وہ استعاذ یعنی شکار والا طریقہ ہوگا اس کو تزکیہ کرنے کا۔ کل محلل، جیسا کہ حلال گوشت میں کیا یہی کہا تھا کہ یا اس کے اندر ذبح کا آپشن ہے، یا دوسرا آپشن کیا ہے کہ اگر وہ ممتنع بن جاتا ہے، سرکش بن جاتا ہے، تو دوسرا آپشن کیا ہے اس کے اندر؟ شکار کا ہے۔ تو جیسے جو ہے وہ حلال جانوروں کو ہم نے نہیں چھوڑا تھا کہ ہر صورت میں کیا ہے اسے حلال کریں گے، تو وہ ایک آپشن کیا تھا کہ وہ پھنس گیا ایسی جگہ پہ کہ ذبح ہی اسے نہیں کر سکتے، تو کہا تھا کہ اس کے جسم میں کچھ مار کے اسے بسم اللہ پڑھ کے مار دیں تو وہ کیا ہے حلال ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ سرکش ہو گیا، پکڑ نہیں دے رہا، تو اسے بندوق سے فیر مار کے بھی کیا ہے حلال کر سکتے ہیں شکار کی نیت سے۔ تو اسی طریقے سے جو حرام جانور ہیں اس کے اندر بھی یہی آپشن آئیں گے، ٹھیک ہے۔ فرق فقط کیا رہے گا کہ وہاں پہ کتے کے ذریعے سے شکار کرنے کو بھی حلال قرار دیا گیا تھا حلال جانوروں میں، لیکن حرام جانوروں میں صحیح سیستانی کے مطابق کتے سے جو شکار کریں گے تو اس سے تزکیہ ہونے میں کیا اشکال ہے، یعنی احتیاط واجب کے طور پہ اس جانور کو گئے پاک شمار نہیں کیا جائے گا اگر کتے سے کیا اس کا شکار کیا گیا۔ تو لہٰذا شکار کی یہاں پہ دو قسمیں ہو جائیں گی کہ شکار جو اسلحے والا ہوگا اس کے ذریعے سے تو یہاں پہ جانور کیا پاک ہو سکتا ہے حرام جانور، لیکن اسلحے والے شکار کی بجائے جو کلب معلم سے ہوتا ہے سدائے ہوئے کتے کے ذریعے سے شکار کرنا، تو اس کے ذریعے سے یہاں پہ تزکیہ نہیں ہو سکے گا۔ وفی تزکیتھا یعنی ان جانوروں کا تزکیہ ہو سکتا ہے، کون سے جانور؟ یعنی جو حرام گوشت ہیں، بالاستعاذ بالکلب المعلم، کہ آپ ان کا شکار کریں کلب معلم کے ذریعے سے، سدائے ہوئے کتے کے ذریعے سے، تو فی تزکیتھا اشکال، تو پھر اس کے تزکیہ میں کیا ہو جائے گا؟ اشکال ہو جائے گا۔ کما تقدم فی المسلۃ 98، جیسا کہ یہ 806 نمبر مسئلے میں یہ بات وہاں پر بھی کیا کہی تھی۔ اچھا، اذا وجد لحم الحیوان الذي يقبل التزکیۃ او جلدہ، جب کسی جانور کا گوشت ملے، ٹھیک ہے جی، او جلدہ یا اس کا جو ہے وہ جلد کھال ملے، لیکن وہ کون سا جانور ہو؟
ایسا جانور ہو کہ جو تزکیے کو قبول کرتے ہیں، یعنی گوشت ملا ہے، کھال ملی ہے، یہ تو کنفرم ہے کہ یہ کتے کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ سور کی بھی نہیں ہے، یہ جو ہے وہ یا گھوڑے وغیرہ کی ہے، یا جو ہے وہ بندر کی ہے، یا کسی بھی حرام جانور کی ہے، یا حلال کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی بہرحال ایسے جانور کی ہے کہ جو تزکیہ کو کیا کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ اچھا جی، ولم یعلم، اور اس بات کا ہمیں علم نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ انہ مزکا ام لا، کیا اسے تزکیہ کیا گیا ہے یا تزکیہ نہیں کیا گیا۔ تو وہاں پہ اصل قانون کیا ہے کہ یبنا علی عدم تزکیت ہی، کہ بنا کس پہ رکھیں گے، عدم تزکیہ پہ بنا رکھیں گے، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ اس کا تزکیہ نہیں ہوا۔ تو اب جب تزکیہ نہیں ہوا تو اس کو کھا نہیں سکتے، یعنی اگر یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ جو ہے وہ حلال جانوروں میں سے ہے یا مکروہ جانوروں میں سے ہے، جیسے گھوڑا ہے یا خچر ہے یا بکرا وغیرہ ہے، اس کی کیا کھال ہے، اس کا گوشت ہے، تو کھا تو کہہ نہیں سکیں گے، کیونکہ اصل کیا ہو رہا ہے، عدم تزکیہ جاری ہو رہا ہے۔ فلا یجوز وکر لحمی، اس کے گوشت کو کھانا جائز نہیں ہوگا۔ ولا استعمال جلد ہی، اور نہ ہی اس کی آپ کھال کو استعمال کر سکیں گے، فی ما ان چیزوں میں کہ یفرض و اعتبار و تزکیہ فیہ، کہ جہاں پہ تزکیے کا ہونا کیا ہوتا ہے، معتبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ بھی کھال کے جو ہے وہ کھانے والا ایشو آئے گا، یعنی جو چھوٹی کھال ہوتی ہے پاؤں وغیرہ کے اوپر، جس کے آگے کتاب العطیہ میں ہم ذکر کریں گے کہ اس کو انسان کھا سکتا ہے، یا اس کا جو سوپ وغیرہ ہے، تو وہاں پہ کیا ہے، تزکیہ شرط ہے نا، کھانے میں یا اس کے سوپ میں استعمال کرنے میں۔ تو جہاں پہ بھی تزکیہ کی شرط ہوگی وہ والے کام آپ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اصل یہاں پہ کیا جاری ہو رہی ہے، اصل عدم تزکیہ جاری ہو رہی ہے۔ اچھا، یہاں پہ پھر ایک اور مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا یہ پاک شمار ہوگی یا نجس شمار ہوگی، ٹھیک ہے، اصل عدم تزکیہ تو ہو گیا، اصل عدم تزکیہ کے بعد اسے پاک کہیں یا کیا ہے، نجس کہیں۔ تو وہاں پہ ایک قانون اہل بیت علیہ السلام کا دیا ہوا ہے کہ اس وقت تک چیز پاک شمار ہوتی ہے جب تک اس کے 100% نجس ہونے کا کیا یقین نہ ہو جائے۔ تو یہ جو ہمیں کھال ملی ہے یا یہ جو گوشت ہمیں ملا ہے، تو ہمیں 100% تو یہ یقین نہیں ہے کہ اس کا جو ہے وہ تزکیہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، دو صورتیں ہیں نا، ایک دفعہ ہمیں واضح طور پہ 100% پتہ چل جاتا ہے کہ جی اس کا تزکیہ ہوئی نہیں ہے، شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا، ٹھیک ہے جی۔ اگر تو 100% ہمیں پتہ چل گیا، یا اطمینان ہے، 100% نہیں، 98% آپ کہتے ہیں، 98% کیا ہمیں اطمینان ہے کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، پھر تو ظاہری بات ہے وہاں پہ اصالت و طہارت کی کوئی بات ہی نہیں ہوگی، یعنی کنفرم ہو گیا کہ اس کو ذبح نہیں کیا گیا، یہ مردار ہے، جب مردار ہے تو وہ کیا ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا۔ لیکن ہماری بحث کس میں ہے کہ ولم یعلم، ہمیں دونوں کا علم نہیں ہے، نہ اس کے تزکیہ کا علم ہے، نہ ہی کیا ہے عدم تزکیہ کا علم ہے، دونوں کا اطمینان نہیں ہے، نہ تزکیہ کا نہ عدم تزکیہ کا۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ ایک احتمال موجود ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کیا ایسے شرعی طریقے سے کیا ذبح کیا گیا ہو۔ تو جب یہ احتمال موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ شک پڑ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پاک ہو جب شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو سکتا ہے کہ یہ پاک نہ ہو جب شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ اصالت و طہارت جو ہے وہ جاری ہو جائے گی، کیونکہ ہمیں پاک اور نجس ہونے میں شک ہے، نہ کہ تزکیہ اور عدم تزکیہ میں شرط ہے۔ جب پاک اور نجس ہونے میں شک ہے تو وہاں پہ ہم کیا جاری کریں گے، اصالت و طہارت جاری کریں گے، اور یہ کیا شمار ہوگا، پاک شمار ہوگا۔ لیکن ادھر سے اصالت عدم تزکیہ بھی جاری ہوگا، یعنی اصالت عدم تزکیہ اپنی جگہ پہ جاری ہوگا، اور اصالت و طہارت کیا اپنی جگہ پہ جاری ہوگا۔ دونوں کے جاری ہونے کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ جو گوشت ہمیں ملا ہے یا یہ جو کھال ملی ہے، یہ پاک شمار ہو جائے گی، اسے پاک شمار ہم کریں گے، اور پاک طور پہ ہم اسے استعمال کر سکیں گے، اسے پہن سکیں گے، ٹھیک ہے، پہن سکیں گے، اس کے اندر نماز پڑھ سکیں گے، اس کے اوپر پانی وغیرہ گر جائے تو کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ لیکن کھانے پینے میں کیا ایشو آ جائے گا، کھا پی کیا ہے نہیں سکیں گے، ٹھیک ہے۔ یہیں سے یہ سوال استفتاءات میں آپ کو ملیں گے کہ جی وہ بیرون ممالک سے ہمارے جوتے آئے، یا ہماری پینٹ کا جو ہے وہ بیلٹ آیا، یا ہم نے گاڑی خریدی، ٹھیک ہے، یا کرسی وغیرہ خریدی جس کے اوپر جو چمڑا لگا ہوا ہے وہ کون سا چمڑا ہے، طبی جیسے کہتے ہیں، جانور کی کھال سے جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ لیکن ہمیں یہ کنفرم نہیں ہے کہ آیا اس کو جو ہے وہ شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا تھا یا شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا تھا۔ تو وہاں پہ سید سیستانی نے کیا فرمایا کہ اگر آپ کو عدم تزکیہ کا اطمینان نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس سے جو ہے وہ شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، ممکن ہے کہ یہ جو چائنا والوں نے کھالیں وغیرہ منگوائی ہوں، یہ سعودی عرب سے ایکسپورٹ زیادہ تر ہوتی ہیں، وہاں سے گئی ہوں یا کسی اور جگہ سے گئی ہوں، اور ممکن ہے کہ اسے کیا ذبح کیا گیا ہو، یعنی ایک چھوٹا سا احتمال آتا ہے، 20%، 10%، 5% کرنے، ٹھیک ہے، ایک احتمال کیا موجود ہے، یعنی 100% آپ کو اطمینان نہیں ہے کہ اسے ذبح نہیں کیا گیا، اطمینان نہیں ہے، 98% بھی نہیں ہے کہ اسے ذبح نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ ذبح کیا گیا ہو۔
تو وہاں پہ صحیح ثانی نے کیا فرمایا کہ یہ جو گاڑیوں کی سیٹ ہے، جوتے ہیں، بیلٹ ہے، یہ کیا شمار ہوگی؟ پاک شمار ہوگی. ٹھیک ہے. یہ نجس کب شمار ہوں گی؟ کہ اگر آپ کو 100% اس بات کا یقین ہو جائے کہ اسے تزکیہ نہیں کیا گیا، یہ اس جانور کی کھال ہے کہ جسے جو ہے وہ تزکیہ کیا ہی نہیں گیا، یا جو ہے وہ آپ یہ جو احتمال دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے تزکیہ کیا گیا ہو، یہ 1 یا 2% ہو. 1-2% کیا مطلب ہے کہ اس کے مقابلے میں جو تزکیہ نہ ہونے کا وہ اطمینان ہے آپ کو. 98% آپ مطمئن ہیں کہ تزکیہ نہیں کیا گیا، تو اس صورت میں وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ نجس شمار ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن اگر شک والی صورت حال ہو تو وہ چیزیں کیا ہوں گی؟ پاک شمار ہوں گی. تو لہٰذا اسی وجہ سے یہاں پہ مسئلہ کیا ہے کہ اصل عدم تزکیہ جاری ہوگی، لیکن ولیکن لا یحکم بنجاستہ. ٹھیک ہے جی. لیکن اس کی نجاست کا حکم نہیں لگے گا. حتیٰ اذا کانت له نفس سائلہ، حتیٰ کہ اس کا خون جہندی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. خون جہندہ نہیں ہے وہ تو واضح ہے، وہ تو پاک ہی ہوتا ہے. حتیٰ کہ اس کا کیا خون جہندی کیوں نہ ہو. ما لم یعلم انہ میتہ، جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ یہ کیا مردار ہے. ٹھیک ہے. یعنی مردار ہونے کا یقین ہونا ضروری ہے. اگر مردار ہونے کا یقین نہیں ہے تو پھر اس کے جو ہے وہ مزکہ ہونے کا یقین حاصل کرنا ضروری نہیں ہے. اچھا، تو اس میں کیا ہو جائے گا؟ یہ پاک شمار ہو جائے گا. تو یہ 2 قانون کیا ہمارے سامنے آ گئے. تو لہٰذا بیرونی ممالک سے جو گوشت وغیرہ آتے ہیں، یہ چیزیں اگر ہمیں جو ہے وہ اس کے مزکہ ہونے کا یقین نہیں ہے کہ شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا یا نہیں کیا گیا، تو اسے کھا نہیں سکتے. لیکن اس کے باوجود وہ کیا ہوں گے؟ پاک کیا شمار ہوں گے. لہٰذا اگر وہ سالن وغیرہ کپڑے پہ گر گیا یا اسے پکڑ لیا یا برتن میں ہے تو وہ برتن کیا ہوگا؟ پاک شمار ہوگا. اسی میں آپ کیا کوئی اور چیز بھی کیا پکا سکتے ہیں، اس میں کیا ایشو نہیں ہے، نجس نہیں ہوگا. اچھا، وہ یستثنى الحکمہ حکم المذکور، یہ جو ابھی ہم نے مذکور حکم بیان کیا ہے کہ اصل عدم تزکیہ آپ جاری کریں گے اور کھا نہیں سکیں گے، یہ اس کا استثناء کیا گیا ہے کہ ما اذا وجدت علیہ احدى امارات التزکیہ، کہ جب اس گوشت کے اوپر یا اس کھال کے اوپر تزکیہ کی امارات میں سے ایک کیا نشانی موجود ہو. ٹھیک ہے جی. یعنی صورتحال کیا بن رہی ہے کہ جب بھی آپ کو شک ہو کہ یہ چیز شرعی طریقے سے ذبح کی گئی یا شرعی طریقے سے ذبح نہیں کی گئی، تو وہ چیز کیا شمار ہوتی ہے؟ اصل عدم تزکیہ ہوتی ہے. مگر 3 صورتیں اگر موجود ہوں جسے ہمارا تزکیہ کہتے ہیں، تو شک کے باوجود بھی وہ کیا ہے جی؟ مزکہ شمار ہوگی. یعنی اس کا کھانا کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا. اس میں سے پہلی چیز کیا ہے جسے ید مسلم کہتے ہیں، کہ ایک بندہ مسلمان ہے، چاہے سنی ہو یا شیعہ ہو. ٹھیک ہے. اگر اس کے ہاتھ سے آپ گوشت لیتے ہیں، ٹھیک ہے، چکن خریدا، کوئی بھی گوشت اس کی دکان سے لیا، تو وہاں پہ آپ کو 100% یقین تو نہیں ہے کہ اس نے جو ہے وہ ذبح نہیں کیا ہوگا. شک ہے کہ ہو سکتا ہے ذبح نہ کیا ہو. ٹھیک ہے. اطمینان کی کیفیت نہیں ہے، شک کی کیفیت ہے. پتہ نہیں صحیح ذبح کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ذبح کیا یا نہیں کیا، ہو سکتا ہے نہ کیا ہو. تو ہم کیا کہیں گے؟ بھی آپ کو 100% تو یقین نہیں ہے نا کہ ذبح نہیں کیا. کہتے نہیں 100% تو یقین نہیں ہے. 100% یقین نہیں ہے تو اب یہ چیز آپ کے لیے کیا حلال ہے، مزکہ شمار ہوگی. کیوں؟ وجہ کیا بنی؟ ید مسلم، کیونکہ یہ مسلمان کے کیا ہے؟ ہاتھ میں ہے. جہاں پر ہم مرغیاں وغیرہ لیتے ہیں اس میں بھی یہی قانون جاری ہوگا؟ ہاں، ہر جگہ یہی قانون جاری ہوگا. ٹھیک. پاکستان میں جدھر بھی. ٹھیک. فقط یہ قانون کب جاری ہوگا؟ اگر مجھے 100% یقین ہو جاتا ہے کہ جی انہوں نے ذبح ہی نہیں کیا. تو 100% یقین تو نہیں ہوتا نا. یعنی زیادہ سے زیادہ ہم کہہ دیں کہ 90% ہمیں گمان ہے، یوں کر 90% ہمیں یہ لگتا ہے کہ صحیح ذبح نہیں کرتے، 95% لگتا ہے کہ ذبح نہیں کرتے، لیکن 5-10% پھر بھی احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے صحیح ذبح کرتے ہوں. تو یہی 5-10% جو احتمال ہے نا صحیح ذبح کرنے کا تزکیہ، کہ یہی کافی ہے اس کے کیا حلال ہونے کے لیے. ٹھیک ہے جی. ہاں، پیکنگ میں جس طرح آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں نہیں، یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کے ہاتھ میں ہو اور اس نے چاہے غیر مسلم جگہ سے لیا ہو پھر بھی حلال ہے. اس کی شرط کیا ہے کہ اگر وہ مسلمان خود بھی اس کو کھانے کے لیے استعمال کر رہے، خود بھی کھانے کے لیے استعمال کر رہے اور دوسروں کو بھی کھلا رہے، اس طرح کے ایشو ہے. تو اس میں ہم ایک احتمال لے سکتے ہیں بھی یہ ہو سکتا ہے اس نے تحقیق کی ہو. ٹھیک ہے. تو اتنا احتمال کیا کافی ہے. تو اس میں وہ جو لوگ اپنے اوپر کرتے تھے نا تنگی، وہ بازاروں میں جا کے پوچھ رہے ہوتے تھے کہ ہاں بھی صحیح ذبح کیا یا نہیں کیا، ان کو اہل بیت علیہ السلام نے خوارج کا نام دیا تھا کہ ہؤلاء الخوارج ضیقوا علی انفسہم، کہ یہ خوارج لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اوپر کیا تنگی پیدا کر لی. تو مطلب ہم لوگ بھی کیا اگر بازار میں زیادہ تحقیق کے چکر میں پڑ جائیں تو ہماری بھی کیا مذمت ہو جائے گی. ہاں ٹھیک ہے. باقی اس میں چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں. یعنی یہ جو ابھی مطلب یہ جو الکفیل جس کا ہے جہاں پہ وہ فریج والا گوشت کھاتے ہیں مرغی کا، یا دیکھیں الکفیل ہو گیا، ایران کے ہو گئی شرکات، اس میں تو ہمیں
اطمینان ہوتا ہے نا تزکیہ کا. جی اصل ایشو کیا آ رہا ہے کہ وہ جو برازیلی گوشت پڑا ہے اور دیگر گوشت پڑا ہے نجف میں کھلا جو گوشت آ رہا ہے اس کے اوپر ایشو ہوتے ہیں نا. تو وہاں پہ ایشو ہے کہ وہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں پھر اس کا کیا ہے وہاں پہ حل ڈھونڈتے ہیں. تو یہ تو مشکل نہیں ہے، ترکی کا پڑا ہوا ہے، یہاں پہ ایران کا پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو کلیجی وغیرہ پڑی ہوئی ہے سارے ترکی کی ہے یا ایران کی ہے یا کفیل کی ہے، اس میں تو ایشو نہیں. یعنی ایشو اس وجہ سے بھی نہیں ہے چونکہ ہمیں اطمینان ہے تزکیہ کا. اگر آپ کہتے ہیں مجھے تزکیہ کا اطمینان نہیں ہے، شک ہے، شک ہوتا رہے پھر بھی کیا آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو بات وہاں پہ ہو رہی ہے کہ جب آپ کو 90% اس بات کا ظن ہو کہ یہ صحیح طریقے سے بنی ہے، 10% وقت کیا ہو کہ ہو سکتا ہے صحیح طریقے سے بہت، تو وہاں پر بھی کیا چیز حلال ہو جاتی ہے، اس کو بھی کھا سکتے ہیں. اچھا، فإنما یوجد فی یدہ، پس جو مسلمان کے ہاتھ میں موجود ہے، ید سے کیا مراد ہے یہاں پہ اس کے ہاتھ انگلی میں ہونا موجود نہیں، یعنی اس کی ملکیت میں. ٹھیک ہے جی، اس کی دکان کے اوپر موجود ہے. تو آپ جائیں آپ کہیں کہ بھی یہ آپ کی دکان پہ موجود ہے، فریزر میں موجود ہے، آپ اسے اپنے ہاتھ میں پکڑیں پہلے. ٹھیک ہے، تب کیا لگے ید مسلم نہیں. ید سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ ہاتھ میں پکڑ کے ہاں ہاں زحمت ہو رہا ہے کہ بھی ہاتھ میں جو پکڑ کے رکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے. ید سے کیا مراد ہے نا اس کی تحت سلطنت جو اس کی ملکیت میں ہے، تحت تصرف ہے. اچھا، فإنما یوجد فی یدہ، پس جو اس کی ملکیت میں موجود ہیں، من اللحوم گوشت ہو گئے، شحوم چربیاں ہو گئیں. ٹھیک ہے، آپ کے لیے جی بھی شامل کر لیں. والجلود کیا ہے وہ چمڑے ہو گئے، جلد. اذا لم یعلم، جب یقین نہ ہو کہ کونھا من غیر المزکہ، کہ یہ غیر مزکہ سے ہے، اس بات کا یقین نہیں ہے. فہو محکوم بالتزکیہ ظاہراً، تو وہ ظاہری طور پہ کیا ہے حکم لگے گا، تزکیہ کا حکم لگے گا. ولیکن بشرط، لیکن شرط کیا رہے گی کہ اقتران یدہ بما یقتضی تصرفا فیہ تصرفا یناسب التزکیہ. شرط کیا رہے گی کہ اس کا جو سلطنت ہے، جو ملکیت ہے، وہ ملی ہوئی ہو بما ایسی چیز کے ساتھ کہ جو تقاضا کرے کہ تصرف فیہ، کہ وہ اس میں ایسا تصرف کر رہا ہے کہ جو تزکیہ کے کیا ہے مناسب ہے. تزکیہ کے مناسب کون سا تصرف ہوتا ہے؟ کعرض اللحم و شحم للاکل، کہ اس نے گوشت اور چربی رکھی ہوئی ہے کس کے لیے؟ جی کھانے کے لیے. ٹھیک ہے جی. وعداد الجلد، اور چمڑے اس نے کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ للبس والفرش، پہننے کے لیے اور نیچے کیا بچھانے کے لیے. تو اگر اس طریقے سے اس نے چیزوں کو پیش کر رکھا ہے کہ بھئی یہ کھانے کے لیے ہے، یہ پہننے کے لیے ہے، ٹھیک ہے، پھر تو ٹھیک ہے، یعنی وہاں پہ تزکیہ کا کیا حکم لگے گا. واما ما عدم اقتران ہے، لیکن اگر جو ہے وہ یہ جو چیزیں ہیں وہ ملی ہوئی نہیں ہیں بما ایسی چیز کے ساتھ کہ بما عدم اقتران ید کہہ دے، عدم اقتران ید، جو اس کی سلطنت ہے اور جو اس کی قدرت میں اور ملکیت میں وہ جو چیز ہے یہ ملی ہوئی نہیں ہے ایسی چیز کے ساتھ کہ جو تزکیہ کے کیا ہو مناسب ہو. کما اذا رأینا بیدی لحما، جیسے کہ ہم اس کے ہاتھ میں گوشت دیکھیں، یعنی اس کی ملکیت میں گوشت دیکھیں، اور لا یدرا، یعنی یہ بات معلوم نہ ہو کہ انہ یرید اکلہ، کہ کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ اس گوشت کو کھایا جائے. او وضعہ لسباع الطیر، یا جو ہے وہ اس نے اس گوشت کو رکھا ہوا ہے کس کے لیے؟ لسباع الطیر، تاکہ جو پرندے ہیں، پرندوں میں سے کون سے؟ جو درندہ صفت ہیں، طوطے ہو گئے، ٹھیک ہے، اور کیا عقاب ہو گئے، ان کی خاطر اس نے یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں الگ کر کے. تو فلا یحکم علیہ بالتزکیہ، تو اس صورت میں کیا تزکیہ کو کم نہیں لگے گا. یعنی آپ دکان کے اندر داخل ہوئے ہیں تو آپ کو ایک الگ جگہ پہ گوشت رکھا ہوا ملا ایک ٹوکری میں، آپ کو شک پڑ گیا کہ یہ گوشت اس نے کیا ہے کھانے کے لیے نہیں رکھا ہوا، اس نے شاید کس کے لیے رکھا ہوا ہے کہ کوئی آ کے اپنے جانوروں کے لیے لے جائے، ٹھیک ہے، کتے وغیرہ جس نے رکھے ہیں ان کے لیے لے جائے، اس طرح کا شک پڑ گیا. تو اس صورت میں کیا ہے اس گوشت کے اوپر کیا تزکیہ کو کم نہیں لگے گا. وقضا، اسی طریقے سے کہ اذا صنع الجلد ظرفا للقاذورات، کہ اس نے جو ہے وہ صنع الجلد، اس نے اس چمڑے کو کھال کو بنا دیا ہو، ظرف، ایک ظرف بنایا ہو، لیکن کس کے لیے بنا دیا ہو؟ قاذورات کے لیے، گندگی کے لیے. جو کچرا ہے، کچرے کے لیے کیا ہے اس نے کیا ہے ایک کھال کا کیا ہے ظرف تیار کیا ہے، ایک یعنی مشکیزہ تیار کیا، پانی کے لیے نہیں تیار کیا اس نے، وہ مشکیزہ وغیرہ تیار کیا اس کے اندر گند وغیرہ کیا آپ اکٹھا کریں اور وہ کیا پھینکیں. تو اب اس میں کیا ہے اصالت و تزکیہ کیا نام ہے جاری نہیں ہوگا، یعنی ید مسلم کے ساتھ جو ہے وہ تزکیہ کو کم یہاں پہ نہیں لگے گا. تو لہٰذا جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ مسلمان کے پاس جو بھی گوشت وغیرہ پڑا ہے، جو بھی کھالیں پڑی ہیں،
وہ ڈائریکٹ ہی آپ کہہ دیں کہ کیا پاک ہے، نہیں، اس کی شرط یہ رہتی ہے کہ وہ گوشت اور کھالیں کیا ہے اس نے اپنے استعمال کے لیے اور کھانے کے لیے کیا رکھی ہوئی ہوں، یا اپنے کھانے کے لیے، لوگوں کے کھانے کے لیے۔ لیکن اگر یہ چیز کنفرم نہ ہو جائے، مشکوک ہو جائے کہ ہو سکتا ہے اس نے کتوں کے لیے رکھی ہوئی ہوں، جانوروں کے لیے رکھی ہوئی ہوں، یا کنفرم ہو جائے کہ اس نے اپنی رکھی نہیں ہوئی، اس نے کیا جانوروں کے لیے کیا رکھی ہوئی ہیں، پھر تو وہاں پہ کیا ہے تزکیہ کو حکم نہیں لگے گا۔ اچھا، یہ کیا ہو گئی، ید مسلم ہو گیا۔ دوسرا کیا ہے کہ سوق المسلمین، ہاں یہ جو روایت آپ کو سنائی تھی یہ مسلمانوں کے بازار کے متعلق تھی، خوارج کی۔ مسلمانوں کے بازار میں کیا ہے کہ فَإِنَّمَا يُوجَدُ فِيهَا مِنَ اللُّحُومِ وَالشُّحُومِ وَالْجُلُودِ، مسلمانوں کے بازار میں جو گوشت، چربی اور جلد، چمڑے پائے جاتے ہیں، محکوم بالتزکیہ ظاہراً، اس کا بھی حکم کیا لگایا جاتا ہے، تزکیہ کا کیا حکم لگایا جاتا ہے ظاہری طور پہ، اس کی شرط بھی وہی رہتی ہے کہ وہ انسانوں کے لیے کیا ہے، کھانے کے لیے کیا ہے رکھے گئے ہوں۔ سواء اکان بید المسلم او ام مجہول الحال، اب وہ جو مارکیٹ میں دکاندار ہے اس دکاندار سے یہ پوچھنا ضروری نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہو یا مسلمان نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ اگر مسلمانوں کا بازار ہے اور اس میں بیچنے والا کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا کیا ہے ایک ایسا بندہ ہے کہ جو مجہول الحال ہو، کافر اس میں شمار نہیں کیا، یعنی یا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسلمان ہے یا یہ کنفرم نہیں ہے کہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے، مجہول الحال ہے، کافر ہونے بھی کیا کنفرم نہیں ہو، اگر کافر ہونے کنفرم ہو گیا تو وہاں پہ پھر یہ قانون نہیں چلے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دوسرا کیا ہے طریقہ ہو گیا۔ تیسرا کیا ہے کہ الصنع فی بلاد الاسلام، کہ اس چیز کو بنایا گیا ہو مسلمانوں کے کیا ملکوں میں، ٹھیک ہے، یعنی آپ کہیں کہ ہم کافروں کے شہر میں رہ رہے ہیں، انہیں کی مارکیٹ ہے، ہاں سکھ اگر ہیں اس طریقے سے، ہندو ہیں مسلمانوں کے بازار میں، لیکن ہمیں پتہ ہے یہ سکھ ہے، ہندو ہے، ہاں پھر تو نہیں لے سکتے نا، پھر نہیں لے سکتے۔ اچھا جی، بلاد اسلام کی کیا پروڈکٹ جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے ملک کی جو پروڈکٹ ہے، فَإِنَّمَا يُصْنَعُ فِيهَا، جو بلاد اسلام میں کیا ہے پروڈکٹ تیار کی جاتی ہے، من اللحم، گوشت میں سے، جیسے اللحوم المعلبہ، علبہ کسے کہتے ہیں، وہ جو ایک ہوتا ہے ڈبہ سا ہوتا ہے، لحوم المعلبہ یعنی پیک شدہ گوشت، پیک شدہ گوشت ہو گیا، اور من جلود الحیوانات، یا جو جانوروں کے کیا چمڑے ہو گئے، وہ کیا ہوتے ہیں مسلمان والے ملک بنا کے بیچتے ہیں، کبعض انواع الحزام، حزام بیلٹ کو کہتے ہیں، جیسے جو ہزار بند ہے بیلٹ ہے اس کی بعض اقسام ہو گئیں، احذیہ بوٹ ہو گئے وغیرہ، اس کے علاوہ اور پرس وغیرہ باقی چیزیں چمڑے کی بنا کے وہ بیچتے ہیں۔ تو اب یہ جو چیز آ رہی ہے ایران سے یا سعودی عرب سے یا ترکی سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ گوشت آ رہے ہیں، چربیاں آ رہی ہیں اور بیلٹ وغیرہ کے آ رہے ہیں۔ اب کہاں پہ آ رہے ہیں، فرض کریں کہ ہم جو ہے وہ رہ رہے ہیں یورپ میں رہ رہے ہیں، تو یورپ کی دکان ہے، بازار کافروں کا ہے، لیکن وہاں پہ ان کی دکان میں یہ کون سی پروڈکٹ آئی ہوئی ہے، مسلمانوں کے کیا ہے وہ ملکوں کی کیا پروڈکٹ پہنچی ہوئی ہے گوشت وغیرہ میں سے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساری چیزیں میں کیا ہوں گی، محکوم بالتزکیہ ظاہراً، یہ بھی ظاہری طور پہ کیا ہے تزکیہ کے حکم میں ہوں گی، شرط اس کی وہی رہے گی کہ یہ انسانوں کے لیے کیا ہے بنائی گئی ہوں۔ من دون حاجت الی الفحص عن حال، یہاں پہ کیا ہے اس کی صورتحال کے متعلق فحص و جستجو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ کیا ہوگی، تین علامتیں ہو گئی، ٹھیک ہے، پہلے ید مسلم، دوسرا سوق المسلمین، تیسرا کیا ہے کہ ما صنع فی بلاد الاسلام، مسلمانوں کے کیا ہے پروڈکٹ۔ لا فرق فی الحکم بتزکیۃ ما قامت علیہ احد الامارات المتقدمہ، فرق نہیں ہے کہ آپ تزکیہ کو حکم لگائیں گے ہر اس چیز کا کہ جس کے اوپر ان امارات متقدمہ میں سے کوئی ایک نشانی کیا قائم ہو جائے، فرق اس میں نہیں ہے کہ بین صورت العلم ہے کہ آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ بے سبق ید الکافر، کہ کافر کے یہ چیز کیا پہلے کنٹرول میں تھی، ٹھیک ہے جی، او سوق ہی علیہ، یا کافر نے اس کو بیچا ہے علیہ اس مسلمان کے اوپر، ساق یسوق کو، ٹھیک ہے، وغیرہ، یا اس کے علاوہ کیا کوئی اور صورت ہو، جیسے ٹھیک ہے، جیسے یہاں سے یہ کافر سے اس نے کیا پہلے لیا ہے، کافر کے پاس تھی یہ، پھر کیا اس نے کافر سے لی ہے، لیکن یہاں پہ شرط کیا رہتی ہے کہ اذا احتمل، جب اس بات کا احتمال موجود ہو کہ ان ذل ید المسلم او المأخوذ منہ فی سوق المسلمین او المتصدی لصنع فی بلد الاسلام قد احرز تزکیتہ علی الوجہ شرعی، کہ یہ جو چیز ابھی مسلمان کے ہاتھ میں آئی ہے، ٹھیک ہے، ذل ید المسلم، یا جو ہے وہ المأخوذ منہ، یا اس چیز کو لیا گیا ہے آپ نے مسلمانوں کے بازار سے لیا ہے، ٹھیک ہے،
یا جو ہے وہ المتصدی لسنی فی بلد الاسلام، یا اس کو جو بنانے والے ہیں وہ مسلمانوں کے کیا علاقے ہیں. لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ مسلمانوں نے جب اس کو بنایا ہے تو اس سے پہلے یہ کس کے پاس تھی؟ کافروں کے پاس تھی. ٹھیک ہے، یا مسلمان جو اپنی دکان پہ لے کر آئے یہ کافروں کے پاس تھی، یا جو ابھی ہم مثالیں لیں کہ برازیل کا گوشت کافروں کا تھا اور ابھی کہاں پہ آیا؟ نجف کی مارکیٹ میں آ چکا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا کوئی فرق نہیں ہے. شرط کیا رہتی ہے کہ اذا تو ملا، جب اس بات کا علم ہو کہ یہ جو دکاندار ہے یا جو ہے وہ جو مسلمانوں کی مارکیٹ ہے یا اس جیسے جو لوگ ہیں، قد احرز تزکیت ہو الوجہ شرعی، انہوں نے کیا ثابت کیا ہوگا، انہوں نے یقین حاصل کیا ہوگا کس بات کا؟ اس چیز کے تزکیہ کا شرعی وجوہات کی بنیاد پہ. ٹھیک ہے جی، یہ احتمال ہونا کیا کافی ہے. یعنی ابھی نجف کی مارکیٹ میں جو گوشت پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم یہ احتمال دیتے ہیں کہ ممکن ہے یہ لوگ جو لے کر آ رہے ہیں برازیل کا گوشت یا دیگر جو پڑا ہوا ہے، انہوں نے ہو سکتا ہے کہ تحقیق کی ہو کہ بھی یہ شرعی طریقے سے ذبح ہوا ہو تو پھر کیا یہ لے کر آئے ہوں گے. لیکن آپ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کی ہو سکتا ہے نہ بھی کی ہو. اچھا کتنے فیصد ہو سکتا ہے کہ تحقیق ہو؟ آپ کہتے ہیں زیادہ تو نہیں لگتا، بہرحال ان کے حالات عربوں کے دیکھ کے آپ کے بس 10% مجھے لگتا ہے. ٹھیک ہے، 8-10% یا 5% لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے تحقیق کی ہو. یعنی 90-95% کیا لگ رہا ہے کہ انہوں نے تحقیق نہیں کی ہوگی، بس پیسے کے چکر میں کیا گوشت اٹھا کے لے آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ کیا جاری ہو جائے گا؟ یہ تزکیہ کے احکام کیا ظاہری طور پہ جاری ہوں گے. کیوں جاری ہوں گے؟ کیونکہ 100% آپ کو عدم تزکیہ کا یقین نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ جو نجف کی مارکیٹ ہے جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، تو وہاں پہ اکثر طور پہ وہی چکن وغیرہ پڑا ہوتا ہے، کھلا پڑا ہوتا ہے، برازیل کا وہ کہتے ہیں گوشت پڑا ہوتا ہے بڑا. ٹھیک ہے، وہ ساری حلال ہمارے لیے شمار ہوں گی. کیوں حلال شمار ہوں گی؟ کیونکہ 100% ہمیں یقین نہیں ہے اس بات کا کہ یہ عدم تزکیہ ہے. ہمیں ایک احتمال رہتا ہے کہ بھئی ابھی نجف کے بازار میں لے کر آ رہے ہیں، مسلمان تو ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے کیا تحقیق کروائی ہو اس بارے میں پیچھے. ٹھیک ہے، ہاں پوچھنا بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی طریقے سے ہمیں تحقیق سے پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے، 100% یقین ہو جاتا ہے کہ یہ عدم تزکیہ ہے، پھر وہاں پہ تو ظاہری بات واضح ہوگا نا عدم تزکیہ. لیکن وہ تحقیق کرانا کیا ضرورت نہیں ہے. دین اسلام جانے اور اس کے احکام جانے، ہم تو کیا اسی کے اوپر ڈالیں گے. ٹھیک ہے، یعنی ان کو کیا کہتے ہیں کہ یہ چیزیں کیا ہے؟ قانونی ہیں چیزیں. اہل بیت المسلم نے قانون دیے ہیں تو ان کے مطابق ہم چلیں گے. اچھا جی، تو اسی کے نتیجے میں کیا نکلیں گے؟ یعنی آپ استفتاحات میں جائیں سیستانی صاحب کی ویب سائٹ پہ sistani.org پہ، اور وہاں پہ جلود کی کیا بحث دیکھیں. جلود کیا ہے؟ چمڑے کی جو بحث ہے. تو وہاں پہ آپ کو بہت سارے سوال ملیں گے کہ یہ جو بیرونی ممالک سے چمڑے کی چیزیں آتی ہیں، پرس ہو گئے، گاڑیاں ہو گئیں، بیلٹ ہو گئے، جوتے ہو گئے، گڑیوں کے جو ہے بیلٹ ہو گئے سارے، تو یہ ساری وہاں پہ آتی ہیں. تو وہاں پہ یہی آسانی سے آپ کو کیا جواب ملتے ہیں. اسی طریقے سے جو پیکنگ میں چیزیں آتی ہیں گوشت وغیرہ کی، ٹھیک ہے، تو یہ جو سارے احکام ہیں یہ تزکیہ کے کس کے اوپر جاری ہوتے ہیں؟ مچھلی کے علاوہ میں جاری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو تزکیہ ہے نا، یہ ذبح کی کیا بحث ہو رہی ہے یہاں پہ. مچھلی میں یہ کام جاری نہیں ہوتا. مچھلی کے اندر کہتے ہیں کہ وہاں پہ چاہے مسلمان کے ہاتھ سے لیں یا کافر کے ہاتھ سے لیں، وہاں پہ آپ کو اس بات کا اطمینان ہونا چاہیے کہ اس کو جو ہے وہ زندہ کیا پکڑا گیا ہے. ٹھیک ہے، زندہ پکڑا گیا ہے. اور صورتحال کیا ہونی چاہیے جی؟ وہ مچھلی بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جو حلال ہوتی ہے، حرام والی نہ ہو. تو وہاں پہ اس طرح کے کیا کوئی امارات ہمارے پاس نہیں ہیں. یہ میرے خیال میں کوئی چیز چل رہی ہے ان کی. اچھا، یہ ما یوجد مطروحا فی ارض المسلمین، جو مسلمانوں کی زمین پہ آپ کو چیز ملتی ہے مطروح ملتی ہے. مطروح یعنی نہ آپ کو مسلمان کی ملک میں ملی ید مسلم میں، نہ ہی کیا دکان پہ ملی، نہ ہی کوئی وہ اس طرح کی تھی کہ کوئی پروڈکٹ تھی، یعنی کوئی پیکنگ وغیرہ تھی کسی مسلمان ملک کی. ایسی چیز آپ کو کیا ہے زمین کے اوپر مل گئی کہ گوشت کے کیا ٹکڑے پڑا ہوا ہے اور کھال کیا پڑی ہوئی ہے، بہت ساری کھالیں کیا مل گئیں. ٹھیک ہے جی، مما یشک فی تزکیہ، اور وہاں پہ آپ کو شک ہے اس کے تزکیہ پہ، یعنی 100% آپ کو یقینی ہے کہ یہ مردار ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کو شک ہے تزکیہ میں. خصوصاً کھالیں وغیرہ، گوشت تو کوئی نہیں چھوڑتا اس طریقے سے. کھالیں وغیرہ کیا اس طرح کی ملی ہیں؟ کھالیں ہو گئیں یا کھالوں کے علاوہ چربی ہو گئی یا باقی آپ سری پیک کر لیں. ٹھیک ہے، تو
وَإِنْ كَانَ مَحْكُومًا بِالطَّہَارَةِ، یہ جو مسلمانوں کے زمین پہ آپ کو چیز ملی ہے یہ محکوم بالطہارت ہوگی، کیونکہ ہمیں شک کہنا ہے پاک یا نجس ہونے میں، تو اصل حکم تو طہارت کا لگے گا. لیکن کیا یہاں پہ تزکیہ کا حکم جاری ہوگا یا تزکیہ کا حکم جاری نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں کہ یہاں پہ تزکیہ کا حکم کے جاری ہونے میں کیا ہے، محل اشکال ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کیا کہیں گے کہ بھئی بازار میں ملے یا مسلمانوں کے شہر میں ملے، بات تو ایک ہی طرح کی ہے. ٹھیک ہے، کہتے نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ جو روایات ہمارے پاس آئی ہیں وہ بازار کے ساتھ خاص ہوں. ٹھیک ہے، تو بازار کا مطلب کیا ہے، دکان پہ ملے. تو ابھی آپ کو کوئی دکان وغیرہ پہ بازار میں تو نہیں ملی، ایسے ہی کہ نیچے یہ چیز پڑی ہوئی ملی. تو کہتے ہیں کہ وَلَٰكِنَّ الْحُكْمُ بِتَزْكِيَتِهِ وَأَهْلِيَّةِ عَقْلِهِ مَحَلُّ إِشْكَالٍ، تو اس کے تزکیہ کا حکم، تزکیہ واو تفسیری ہے، کیا مطلب، یعنی اس کے کھانے کے حلال ہونے کا حکم کیا رہے گا، محل اشکال رہے گا. ما لم یحرز، جب تک ثابت نہ ہو جائے کیا چیز، سبق و احد الامارات المتقدمۃ علیہ، کہ جو گزشتہ ہم نے نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے ایک نشانی اس کے اوپر موجود تھی. یعنی فرض کریں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو کھال آئی ہے یہ مسلمانوں کی بازار سے نکلی ہے، یوں ثابت ہو جائے. آپ کہتے ہیں ابھی یہ بازار میں نہیں پڑی ہوئی، لیکن یہ بازار میں کسی دکان والے کی تھی، قصاب کی، اور وہ کیا یہاں پر کیا پھینک گیا ہے. ٹھیک ہے جی، اور پھینک جب یہاں پہ گیا ہے تو پھر وہاں پہ شرط کیا رہتی ہے اس کی، کہ آپ کو اس بات کا ہونا چاہیے اطمینان کہ وہ اس سے کیا ہے مسلمانوں کے کھانے کے لیے رکھ رہا ہے، جانوروں کے لیے نہیں رکھ رہا. تو یہ بھی جو ہے وہ یہ ثابت کرنا کیا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جو پھینک گیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کسی کام کی کیا نہیں تھی. تو لہٰذا اس کے کھانے کے حلال ہونا کیا ہے یہ مشکل ہو جائے گا. ہاں پاک شمار ہوگی، پاک شمار یعنی اگر جلد وغیرہ ہے تو اسے استعمال کر سکتے ہیں، جوتے وغیرہ بنا سکتے ہیں، گوشت وغیرہ کو، چربی وغیرہ کو کیا استعمال نہیں کر سکیں گے. فلا یترک مراعات مختلفات فیہ، پس جب یہ محل اشکال ہو گیا تو اس میں جو احتیاط کا تقاضا ہے کیا اس کو ترک نہ کیا جائے. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.